پاکستان کا سب سے کامیاب وزیر اعلیٰ اس ملک کے وزیر اعظم نے کہا، اسی وزیر اعظم نے 2 ہفتے بعد اس سے استعفیٰ طلب کر لیا، اور اس طرح محمد شاہ رنگیلے کے بعد پنجاب تاریخ کے سب سے دلچسپ وزیر اعلیٰ سے محروم ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کی قابلیت تاریخی ہے۔ انہوں نے جو استعفے کا خط بھی لکھا وہ وزیر اعظم کو لکھا، اور اس حکومت کی قابلیت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ جو خط وزیر اعظم کو لکھا تھا استعفے کا بزدار صاحب نے، اس کی اپروول پنجاب کے گورنر نے دے دی، اور اس طرح بزدار صاحب آج جب اسمبلی پہنچے تو ان کی گاڑی پر جھنڈا نہیں تھا۔ ہمیں ان سے ہمدردی بھی ہے، لیکن جو کرپٹ حکومت انہوں نے چلائی ہے اس کا جواب بھی ان کو دینا پڑے گا۔ وفاق کے اندر حالت یہ ہے کہ ہر وزیر آج، پہلے تو وزیر ملتے نہیں ہیں، پرائم منسٹر ڈھونڈ رہا ہے ان لوگوں کو جو دن میں 3 پریس کانفرنس کرتے تھے، آج وہ ملتے نہیں ہیں۔ اور انہوں نے ایک میٹنگ بلائی مشاورت کے لیے، اس ٹیبل پر جو لوگ بیٹھے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو ماشاء اللہ حکومتوں کی ٹیبل پر بھی بیٹھا کرتے تھے، جو 80 اور 90 کی دہائی میں ہماری حکومت کی ٹیبلوں پر بھی بیٹھا کرتے تھے، اور ہم ان سے بخوبی واقف ہیں کہ ان کے مشورے کیا ہوا کرتے ہیں۔ میرا وزیر اعظم صاحب کو بڑا مخلصانہ مشورہ ہے کہ ان کے پاس 2 راستے ہیں، یا ایک جمہوری وزیر اعظم کے طور پر عدم اعتماد کا سامنا کریں اور شکست کھا کر گھر جائیں۔ جمہوریت میں کامیابی اور شکست جمہوریت کا حصہ ہے۔ میں اس میں کسی چیز کو بے عزتی نہیں سمجھتا۔ ایک جماعت ایک شخص جیتتا ہے، ایک جماعت یا ایک شخص ہار جاتی ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے جس کے مشورے ان کو یہ باصلاحیت وزراء دے رہے ہیں، جو کل ان کو نظر نہیں آئیں گے، وہ ڈھونڈیں گے اور نظر نہیں آئیں گے، اور وہ راستہ بے عزتی سے رو رو کر اس ملک کے عوام کو اور مشکل میں ڈال کر گھر جانے کا ہے۔ یہ بات نوشتہ دیوار ہے کہ یہ حکومت ختم ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب عدم اعتماد کھو چکے ہیں۔ آج وہ اس ملک کے آئینی وزیر اعظم نہیں ہیں۔ 173 ممبران نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر ان کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور جب عدم اعتماد کا ووٹ ہوگا تو اس سے بھی زیادہ تعداد میں ممبران ان کے خلاف ووٹ دیں گے۔ اس لیے آج آئین کا تقاضا ہے، آج قانون کا تقاضا ہے، آج جمہوریت کا تقاضا ہے، آج پارلیمان کا تقاضا ہے، آج اس ملک کی بقا کا تقاضا ہے، اس ملک کے عوام کی بہتری کا تقاضا ہے کہ ایک جمہوری وزیر اعظم کے طور پر جو عوام کا اعتماد کھو چکا ہے، آپ اس عدم اعتماد کا مقابلہ کریں اور گھر جائیں، تاکہ ایک نئی حکومت آئے جو پاکستان کے عوام کو ترقی دے سکے، اس ملک کو آگے لے کر جا سکے۔ میں ان وزراء کو جو آج اپوزیشن پر آرٹیکل 6 لگانے کا مشورہ دے رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے ایک دن تھانے میں رہنے پر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آرٹیکل 6 مذاق نہیں ہے۔ اس ملک میں بڑے بڑے آمروں نے کوشش کی ہے، اور میں ان وزراء کو، اس وزیر اعظم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ
اگر آپ نے عدم اعتماد کے آئینی عمل میں مداخلت کی تو آرٹیکل 6 آپ پر لگے گا. آپ نے ہر حربہ استعمال کر لیا ہے. آپ نے ریاست مدینہ کے نام کی بے حرمتی کی. آپ نے اس ملک کے دوسرے ممالک سے تعلقات کو چھالا. عالمی سازش کے ڈنڈورے پیٹے. آپ نے اس ملک کے اندر نفاق پیدا کیا، عوام کو برگلایا. آج ملک کی حالت یہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم، اس کے وزیر، دفاع کا وزیر، داخلہ کا وزیر، بہت سے اور وزیر عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ملک کے دارالحکومت پر حملہ آور ہو کہ ہمارے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ نہ ہو سکے. یہ کیفیت جس ملک کی آ جائے، یہ حالت جس وزیر اعظم کی ہو، یہ ذہنی کیفیت جس کابینہ کی ہو، وہاں پر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اس لیے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ان افراد سے ہے، آپ نے آرٹیکل 6 لگانا ہے، ہمت ہے لگائیں، ہم حاضر ہیں. آپ نے دارالحکومت پر حملہ کرنا ہے، آپ اس بات کو ذرا سنجیدگی سے سوچ لیں کہ آپ آج کر کیا رہے ہیں. جس ملک کی حکومت اپنے ہی دارالحکومت پر حملہ آور ہو جائے، اس حکومت کے بارے میں پاکستان کے عوام اور تاریخ کیا سوچے گی؟ میری اسلام آباد کی انتظامیہ سے گزارش ہے، آپ اس ریاست کے ملازم ہیں، آپ عمران خان کے ملازم نہیں ہیں، اس کی کابینہ کے ملازم نہیں ہیں، اس حکومت کے ملازم نہیں ہیں. آپ کا کام ریاست کا دفاع ہے. کل اگر کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ملک کے عدم اعتماد میں، جو ایک آئینی عمل ہے، کوئی دخل اندازی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری اسلام آباد کی انتظامیہ پر، اسلام آباد کے آئی جی پر، اس کے افسران پر، اسلام آباد کے کمشنر پر، اس کے افسران پر، ان حضرات کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اور یہ عمل دارالحکومت کا دفاع نہ کرنا، پارلیمان کے نظام میں مداخلت کرنا، آئینی عمل کے اندر دخل اندازی کرنا، یہ آرٹیکل 6 کے جرم ہے. اس وقت آپ کو عمران خان نہیں ملے گا، اس وقت آپ کو شیخ رشید نہیں ملے گا، اس وقت آپ کو پرویز خٹک نہیں ملے گا. یہ آپ کا دفاع نہیں کریں گے، یہ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اس معاملے سے تعلق نہیں ہے، اور جواب دہ آپ کو ہونا پڑے گا اور جیلوں میں آپ کو جانا پڑے گا. اس بات کو سوچ لیں. میں DGFIA سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے جو آج لاہور میں اپنا پروسیکیوٹر بھیجا ہے، پھر دخل اندازی کی ہے اس معاملے میں، آپ بھی اپنے رویے کو، اپنے عمل کو ذرا سوچ لیں. آپ ریاست کے ملازم ہیں، عمران خان کے ملازم نہیں ہیں. عدالت کا معاملہ ہے، عدالت کے معاملے کو چلنے دیں. کس نے آپ کو اختیار دیا کہ عدم اعتماد سے ایک دن قبل آپ نے جا کر عدالت میں درخواست دی؟ اس کے کہنے پر دی ہے. جواب دہ تو آپ کو ہونا پڑے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو بھی بدنام کیا ہے، پاکستان کے جمہوری عمل کو خراب کیا ہے، پاکستان کے نظام کو خراب کیا ہے. اور ان افسران کو جو اس حکومت سے فائدہ اٹھا کر آج عہدوں پر لگے ہیں، آپ نے عہدے تو حاصل کر لیے، اپنی نوکری اور اپنے آزادی کو داؤ پر مت لگائیں. قانون
اس معاملے میں بڑا سخت ہے. پارلیمان کے نظام میں عدم اعتماد کے عمل میں کسی آئینی عمل میں دخل اندازی آرٹیکل 6 کو اٹریکٹ کرتی ہے. آئین آپ کے پاس ہوگا, ذرا کتاب کھول کر پڑھ لیں, کل پھر گلہ نہ کریں اور سفارشیں نہ کروائیں. مجھے جو باتیں ہم ٹی وی پر سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, افسوس آتا ہے. ہم نے ایک عدم اعتماد کیا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف. معراج خالد صاحب اسپیکر تھے, کوئی ملک میں انتشار نہیں تھا. اپوزیشن نے عمل پورا کیا, ووٹ کیا, ہار گئے. لیڈر آف دی اپوزیشن نے کھڑے ہو کر مبارکباد دی, لیڈر آف دا ہاؤس لیڈر آف دا ہاؤس نے قبول کی اور ملک کا معاملہ چلتا رہا. آج واضح اکثریت کھڑی ہے. 173 ممبران نے اسمبلی کے ریکارڈ پر کھڑے ہو کر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ثبوت مہیا کر دیا ہے. آج بھی اگر آپ کو بات نظر نہیں آتی, اس ملک کی اگر آپ کو پرواہ نہیں ہے, کرسی سے چند گھنٹے اور چمٹنا چاہتے ہیں, یہ آپ کا فیصلہ ہے. عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. ان باتوں کو سوچ لیں. ملک میں جمہوریت اسی عمل سے پنپتی ہے. جب آئین کی پرواہ حکومت بھی کرے, اپوزیشن بھی کرے, آئین کا احترام کرے, آئینی عمل پر عمل کرے, یہ نظام ہوتا ہے جمہوریت کا. فسطائیت, آمریت جو ہے وہ یہ عمل کرتی ہے کہ عوام کو سڑکوں پر دعوت دیتی ہے, انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے, اپنی حکمرانی کو طول دینے کے لیے آئین کو پامال کرنا چاہتی ہے. یہ معاملے نہیں چلتے اور ان کی جواب دہی ہوگی, یہ بات ضرور یاد رکھیں. شکریہ. تھینک یو سر. No question. کوئی اینی کوشچن؟ میں آخر میں ایک شعر جو احمد فراز صاحب کا, شبلی فراز صاحب آج نظر نہیں آتے ورنہ ان کو کہتا ہوں پڑھ دیتے. لمبا ہے, میں تھوڑے سے چند شعر پڑھ دوں گا. میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے, میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکا زن ہے میرے گرد لشکری اس کے. فصیل شہر کے ہر برج ہر مینارے پر کمال بدست ایستادہ ہیں عسکری اس کے. اس کا جواب بھی فراز صاحب نے دیا تھا. رات جب کسی یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے. عمران خان تجھے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی کو شہید کر دے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی. اور ایک آخری ایک اور شعر